सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मरी में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर मुशावरत। कई हफ्तों से जारी अफवाहें, वफाक और पंजाब हुकूमत में मुबैना कशीदगी की बाज़गश्त, सियालकोट की ADCR की गिरफ्तारी और ख्वाजा आसिफ की नाराज़ी ने क़यास आराइयों को मज़ीद हवा दे दी है। इस दौरान सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका दावे, एक वफाकी वज़ीर को वज़ीर आज़म बनाने की बातें, लेकिन रोज़नामा जंग के मुताबिक हुकूमती और सिक्योरिटी ज़राए ने सियासी सेटअप में किसी भी फौरी तब्दीली की तरदीद कर दी है। सवाल यह है कि इन क़यास आराइयों की बुनियाद क्या है। दूसरी तरफ अपोजिशन के फ्रंट पर भी एक अहम पेशरफ्त है। 9 मई के मज़ीद 2 केसेस का फैसला हो गया है। शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए हैं, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इसी तरह आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। क्या PTI 9 मई की माफ़ी मांगेगी? क्योंकि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर पार्टी ने बाकायदा माफ़ी मांग ली है। क्या ये बयान सियासी मजबूरी है? क्योंकि इमरान खान हुकूमत से बाहर आने के बाद भी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की तजवीज़ दे चुके हैं। दिलचस्प बात है कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि मियां नवाज शरीफ एक्सटेंशन के मुखालिफ हैं, तो क्या इस मसले पर दोनों बड़ी जमातें एक पेज पर हैं या बयानिए में अब भी काफ़ी फ़र्क बाकी है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। जी, मेरे से इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे बताएं, 9 मई का एक केस और शाह महमूद कुरैशी साहब बरी, उमर सरफराज चीमा साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा को, दरताज गुल साहिबा को, बाकियों को दीगर को सजाई हुई हैं। पार्टी आपकी क्या अब भी 9 मई पे माफ़ी मांगेगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा 2 काम किए। एक, उन्होंने 9 मई के इंसिडेंट को डिनाउंस किया, ऑफिशियली किया, इंक्लूडिंग इमरान खान, कि ये गलत हुआ है। उन्होंने इससे लाताल्लुकी का, इंक्लूडिंग पार्टी, हमने लाताल्लुकी का इज़हार किया है। क्या उस जगह पे हमारे बाज़ लोग थे? ज़रूर होंगे, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। क्या इन लीडरान के ऊपर केस बनता है? मैं ये नहीं समझता हूँ। जिस तरीके से, मतलब जिस तरीके से जो केस चला है और उसकी जो चीज़ें सामने आई है, जो वर्डिक्ट्स हमने बाज़ चीज़ें देखी हैं जो इससे पहले वाली देखी हैं, मुझे तो उससे ऐसे लगता है कि इट्स, आई डोंट नो, कि इट्स अ जोक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप ये सोच लें कि आपके इस जगह पे हम 8 बंदे या 7 बंदे बैठे हुए हैं। अब इस पूरे ऑफिस में कोई बंदा भेस बदल के पीपल्स पार्टी वाला के बैठ जाए या PMLN का बैठ जाए या PTI का बैठ जाए और आपको, मुझे और भट्ट साहब को पता ही ना चले, या आपके कैमरामैन उसको 2 है वो नहीं पता, या आपके जो वो बैठे हुए हैं ये प्रोग्राम के वो प्रोड्यूसर्स हैं उनको पता ही ना चले कि कौन बंदा बैठा है, और फिर वो ये कह दे कि मैं मेज़ के नीचे था। मतलब इस मेज़ के नीचे बैठा हुआ एक बंदा, 6 फुट का बंदा है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, या आपके वो कहें कि जी मैं उधर पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। मतलब देखिए, बात ये हो जाती है कि कोई ऐसे बात करो कि जो समझ आए। फिर उसके बाद वो, अब मैं फ़र्ज़ करो मैं एक शहादत देता हूँ कि जी आदिल अब्बासी साहब जो थे वहाँ पे थे और भट्ट साहब भी थे। अब जज आके इस शहादत के ऊपर वो कहते कि नहीं, आदिल अब्बासी साहब तो नहीं थे और भट्ट साहब थे। सो इसका मतलब है मेरी जो शहादत है वो ही चैलेंज्ड हो जाती है। इसका मतलब है मेरी शहादत में आधी चीज़ें झूठी हैं, आधी चीज़ें सच्ची हैं। ये शहादत एक्चुअली चल नहीं सकती, ये इसकी वैल्यू नहीं रहती, यू नो बेटर देन मी। लेकिन उसमें वो क्या करते हैं कि आदिल को वो बरी कर देते हैं और भट्ट साहब को या हुमायूं को वो जेल में दे देते हैं, हमें सज़ा दे देते हैं। अगर इस किस्म की अदालतें हैं, तो आप कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ गलत मिला और बाकियों को सज़ा गलत मिली? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इन सब को सज़ाएं गलत मिली हैं।
शाह महमूद जैसे जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पे नहीं मौजूद थे, वैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं मौजूद थे। अब ये चीज़ विटनेस की बेसिस पे, नंबर 2, मुझे कोई ये समझा दे कि 2 बंदे कमरे में बैठे हुए हैं और हम 12 बंदों को या 13 बंदों को वो लोग नज़र ना आए। अच्छा, फिर उन लोगों की जो मुख्तलिफ किस्म की जो उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ दी इवेंट्स था, दोनों की मुख्तलिफ थी। 3 बंदे थे, तीसरे बंदे ने तो इनकारी कर दिया क्योंकि वो उस वक्त हरम में मौजूद था, एहराम में था, और उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता। सो अब 3 आउट ऑफ 2 में से एक बंदे ने टोटल वो कर दिया, पीछे रह गए 2। उनके आपस के बयानात नहीं मिलते, एक कमरे में लेकिन बयानात नहीं मिलते। उसके बाद एक ही घर में जाते हैं, वो एक कहते हैं मैं दरवाजे से गया हूं, दूसरे कहते हैं कि मैं दीवार तोड़ के गया हूं। मगर अब मसला ये है कि कुरैशी साहब को तो रिलीफ मिला है ना, आप ये कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूं, देखिए मैं ये समझता हूं ये सारे के सारे केसेस के अंदर सबको बरी होना चाहिए। ये एक्चुअली जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ है वही काम सबके साथ होना चाहिए। ओके, बट साहब, हुकूमत कितनी पुरज़्म है 9 मई के ज़िम्मेदारों को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि वो तो कहते हैं केस कमज़ोर है, शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर रिलीफ मिला है तो सबको मिलना चाहिए था क्योंकि केस में जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक बात बताएं, अगर ये वाक़या किसी और मज़हब मुल्क में होता ना तो आपको समझ आ जाती कि वो राइट्स हुए ना उधर, तो उन्होंने रात को 12-12 बजे अदालतें लगा के कैमरे से बंदे निकाल के सजाएं दे के भेजा, किसी को नहीं छोड़ा। बात यह है कि 9 मई हुआ कि नहीं हुआ, ये एक वाक़या है, इसको आप कहें जी ये नहीं हुआ, 9 मई हुआ। जिन लोगों ने किया उनकी फुटेज भी सामने है, चीज़ें भी सामने हैं, वो रिलेटेड टू किस जमात के हैं। एक प्लानिंग बनी कि तुम पेशावर जाओगे, तुम लाहौर जाओगे, तुम पिंडी जाओगे, ये सारे वाक़यात हुए। आप मुझे बता दें कि शाह महमूद कुरैशी के साथ 12-13 बंदे और भी बरी हुए, ठीक है। बात यह है कि ये एक अदालत का केस है। अदालत में आपको जब सज़ा होती है तो आप कहते हैं जी ये इनफ प्रूफ थे, मुझे गलत सज़ा मिली है, आप हाई कोर्ट जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपने ये वाक़यात किए, आप मुझे बताएं ना कि यास्मीन राशिद थी ना जो कह रही थी इधर जाएँ, वो एक दूसरी सनम जावेद है, उसकी आपने ऑडियो वीडियो सुनी कि क्या कर रही है। बाकी लोग, वो एक पैंट उठा के घूम रहा था, वो कह रहे थे आलिया ने कहा मैं तुम्हें पता चल जाएगा, तुमने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। ये लोग कौन थे? ये अगर पीटीआई के नहीं थे, वो जिन लोगों को सजाए हुए हैं वो नहीं थे, तो कौन लोग थे? वो तो वीडियो में मौजूद है ना। आपको तो चाहिए कि आप फ़ौरन पहले दिन इमरान खान ने कहा मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, मुझे फ़लाँ चीज़ दिखा दें, ये हमने नहीं किया। भाई इस पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि उस दिन कोर कमांडर के घर जना हाउस GHQ शोदा की जो जलाई गए, वो कौन लोग थे? पीटीआई के वही लोग थे जिन्होंने हाथों में झंडे उठाए हुए थे। अब आप कहें जी मैंने आपको भेजा है, तो आप मुझे बताएं फिर ये बात बनती है। और दूसरी, ये सियासी कैदी नहीं है, इन्होंने जुर्म किया है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए रोकने के लिए कि जी हमें उसमें नहीं चलनी चाहिए फौजी अदालतों में केसेस। ये अगर डिले भी हुआ तो उसकी क्या वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला किया जी आप फैसला करें, जो हकीकत है वो सामने लाएं। ये हमारे लीडर के साथ क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी जो तारीख में नहीं मिलती, कि आपको बच्चे से तनख्वाह लेने पे फॉर लाइफ के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया। हमने भी कहाँ से रिलीफ लिया? अदालत से। आप समझते हैं कि आपके खिलाफ गलत केस है तो आप किधर जाएंगे? अदालत में। अदालत जाएं, वो कह रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के जज ने भी कहा है कि सरेंडर करें, हज़रताज गुल पेश हों अदालत के अंदर ख़ुद को। आपके लोग ख़ुद को सरेंडर करेंगे अदालतों में? देखिए, अभी भट्ट साहब कह रहे थे अगर ये एक महज़्ज़ब मुल्क होता, सही कह रहे हैं, अगर ये एक मिनट है, अलाउ मी प्लीज। आप जो गलत इंटरप्रेट ना करना, मैंने कहा कि उस महज़्ज़ब मुल्क में अगर होता तो फौरन सजाएं हो जाती। इधर टाइम लगा। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं आप ही की बात की तायीद कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा सब्र कर ले, मेरी बात सुन ले। अगर ये महज़्ज़ब मुल्क होता तो फौरन सजाएं हो जाती, जैसे हमने यूएस में देखा। राइट, यूएस में क्या हुआ, जब कैपिटल हिल में गए तो क्या हुआ, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे निकाले, उसके अंदर कहा कि हुमायूं ये देखो तुम खड़े थे, ये तुमने ये गलत किया, ये निकल। सबको सजाएं नहीं मिली। जितने लोग कैपिटल के अंदर गए थे उन सबको सजाएं नहीं मिली। उनमें से सिर्फ उनको मिली है जिन्होंने एक्चुअली बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उनके ऊपर आया कि ये तुम थे और तुमने किया।
हम लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन मुकदमा क्या है कि भाई मेरे आप लोग हमें सजाएं दे दो, हम लोग उसके हकदार होंगे। अगर आप हमारे ऊपर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बता दो कि हुमायूं ये तुम्हारे हाथ में डंडा है, ये तुम शीशा तोड़ रहे थे, ये तुम फलानी चीज़ तोड़ रहे थे, मैं हाजिर हूँगा। हमने कहा है हम माफ़ी भी मांगेंगे, हम उसके खिलाफ खुद भी चले जाएंगे, क्योंकि हमारा ये है ही नहीं कि हम तोड़ फोड़ करें, हमारा ये है ही नहीं। हसन नियाज़ी साहब कौन है? देखिए हसन नियाज़ी साहब की मैं एक बात बता कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल जितना मैंने सुना हुआ है उसमें, वो हसन नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यंग लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, और वो कहाँ और क्या करते हुए नजर आ रहे हैं फुटेज के अंदर? एक मिनट, वो जो कर रहे थे मेरी नज़र में इट वाज इमोरल, मेरी नज़र में इट वाज अनएथिकल। वो कोई क्राइम नहीं है। Okay. It is not a crime. As in crime. He never went into the property. He never touched the property. He never, उसने कोई चीज तोड़ी नहीं। क्या? How did he get that पतलून? देख वो किसी ने ला कर दी, गलत किया। मैं उसकी हर लिहाज से मजम्मत करता हूँ, मैं उसके हर लिहाज से मजम्मत करता हूँ, लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, आप मुझको सज़ा दे जो मैंने जुर्म किया है, आप मुझे वो सज़ा मत दे जो मैंने जुर्म नहीं किया। जस्ट बिकॉज आई वॉज देयर, मैं डिजर्व नहीं करता ये सज़ाएं। ये जो चीज़ है ना, ये जुल्म है, ये जो चीज़ है, आप ये कह रहे हैं कि कोई घर गया होगा, उसने वहाँ से पेंट ली होगी और बहुत आराम से ली होगी, पेंट उठाई होगी और उठा के कहा होगा हसन नियाज़ी को ये लो, और उन्होंने वहाँ खड़े हो गए। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे जो लोग सिनेरियो बनाते हैं ना सर, आपके अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूँ कि उन्हें कोई गया है, उसने पेंट मांगी है, उसने उसको पेंट दी है, वो पेंट उन्होंने दी, उन्होंने कहा ये पेंट लहरा के उन्होंने कहा ये देखो यार ये पेंट, और ये सब कुछ मोरालिटी के ज़ुमरे में आता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो चीज़ें हैं। मैं और फर्ज करें भट्ट साहब हैं, मैं जाता हूँ अंदर और मैं तोड़ फोड़ कर रहा हूँ। इस तोड़ फोड़ में वैसे मैंने चीज़ें, मुझे एक दो चीज़ें मिल गई हैं, मैंने ला के बाहर आया, मैंने कहा भट्ट साहब ए देखो जी, भट्ट साहब, अब भट्ट साहब भी जोश में है ना, उस वक्त तो जोश में थे। पूरा बयान सुना आपने? सुन लेना, मैं अगेन ये कह रहा हूँ दैट वाज इमोरल, दैट वाज अनएथिकल, दैट शुड नॉट हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। करना चाहिए डॉक्टर साहब लोगों को आपके? देखिए मैं अदालत के सामने आप मुझसे पूछें, अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए, ठीक, हाई कोर्ट्स में जाके अपने आप को सरेंडर। आप मुझसे पूछें क्या इन अदालतों के साथ, ये अदालतें जो बायस्ड हैं, ये वो अदालतें हैं कि जिनके अंदर अगर आप सही मानों में देखें जिस तरीके से, क्या मैं फिर भी कहूँगा आप ज़रूर सरेंडर करें, आप ज़रूर करें। अच्छा मैं उसके लिहाज से फिर भी कहता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन क्या अदालत ये देख रही है कि ये हो क्या रहा है? मतलब मैं इस वक्त लेट्स से मैं या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हूं या सुप्रीम कोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि सरेंडर नहीं किया तो उनकी अपीलें तो फारिग हो जाएंगी, वो फिर लगेंगी नहीं। दूसरी बात बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था ना, मतलब वो ठीक कह रहे हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था, उनके पास अदालत गई थी ना, उनके पास भी अदालतें गई है ना। मैं आता हूं जी, गो अहेड। एक बड़ी प्रॉब्लम है मेरे पीटीआई के दोस्तों भाइयों में, ये चीज़ मानते नहीं, ये कहते हैं नहीं हो ही नहीं। ऑपोजिशन है, आप बताएं मेरे, देखें मुझे आप बात बताएं, यास्मीन राशिद कौन है? वो क्या कह रही थी? इधर चलो, अगर आप एक मॉब लेके जाएं 100 बंदों का, आओ जी चले, यहाँ खड़े होना है, इस टीवी को आपने हाथ नहीं लगाना है, लेकिन ये गलत है, ये फलां है। अगर वो टीवी तोड़ा जाता है या कुछ चीज़ की जाती है जो आप सारे इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, सारी वही है ना, सारे लेके गए उनको। और हर जगह जहाँ भी ये जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो KPK से में गए हैं, चाहे पंजाब में गए हैं, सिंध किस जगह गए हैं, गए फौजी तनसीबात की तरफ है, ओके, ऑफिस की तरफ। तो आप ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने किया यार, ये इतना बड़ा, अब देखिए मसला अदालतों पे चला गया, जुर्म है। दूसरी बात, शिबली फराज साहब को भी रिलीफ मिला पेशावर हाई कोर्ट से, हो सकता है इन लोगों को भी अगर ये अदालत जाएं तो शायद रिलीफ मिलेगा। तो देखें ना, देखें मैं ये बात कहना, दूसरी बात है कंप्लीट करें, मैं आपसे तीसरी बात देखें, अदालत है ना, आपने अदालत में जाना है। हाँ, आप कुछ सियासी कैदी आ तो बताएं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया है, जिन्होंने 26 नवंबर किया है, जिन्होंने 9 मई किया है। अगर आप ये करेंगे और आप कहें जी मेरी उम्र ज़्यादा है, मुझे कुछ ना कहें, तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। डिस्कशन अभी जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इशूज़ डिस्कस करेंगे। मियाँ साहब मरी में हैं और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को उन्होंने बुलाया हुआ है, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, ब्रेक के बाद इसकी बात होगी। वेलकम बैक। तो अब बताएं मरी में क्या हो रहा है सर? जो मियाँ साहब मुलाकात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म मुलाकात कर रहे हैं, CM मुलाकात कर रही हैं, क्या नहीं, वो नहीं देखे ना, वो एक इलेक्शन हो रहा है ज़मीनी,
اس کے لیے ظاہر ہے پارٹی فیصلہ کرتی ہے. الیکشن کے لیے میاں صاحب اور وزیر اعظم اور چیف منسٹر ساتھ بیٹھے. دیکھیں وہ ایک میٹنگ اکٹھی ہے نا, میاں صاحب مری آئے ہیں. پہلے تو ان کے پہلے تھا کہ ان کے وہ کزن فوت ہو گئے, دعا شاہ کے لیے وہ لاہور تھے, میاں صاحب مری آئے ساتھ. تو اب یہ فیصلہ آج آخری دن تھا سیکروٹنی اور پیپر شیپر کا, تو اس لیے پارٹی نے فیصلہ کرنا تھا, اس لیے اکٹھے تھے, ایسی کوئی بات نہیں. وفاق اور صوبے کی کوئی ٹینشن چل رہی ہے کیا, پنجاب اور وفاق کی؟ بالکل کھلی چل. وفاقی وزیروں کو پنجاب میں اور کوئی مطلب نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس طرح کا کوئی ذکر ہے. خواجہ صاحب کا کیا مسئلہ ہوا؟ نہیں, خواجہ صاحب کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ جب ادھر گئے مری میاں صاحب کے پاس, وہ دعا کریں گے. یہ جو لوگ باتیں کرتے تھے, آپ مجھے بتائیں اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی, جتنا اچھا کام پنجاب میں ہو رہا ہے, آپ باقی صوبے کمپیئر کر لیں. یہ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی فلاں, جتنا اچھا وہ بیوروکریسی والا کی مسئلہ ہے, دس دیو چلو. نہیں, مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اسی اور اچھا کام کریے پاکستانی عوام لئی. وہ صحیح ہے بٹ صاحب, لیکن دیکھیں ہم نے ACR بنتی تو سنی تھی, لیکن ADCR والا مسئلہ ذرا زیادہ بڑا ہو گیا. میں بتاؤں, اگر کوئی سرکاری بندہ وہ پکڑا بھی گیا, دیکھیں کرپشن کر رہا تھا, جو کچھ کوئی کرتا ہے, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. نہیں, لیکن آپ کی کیا معلومات ہے وہ سیالکوٹ میں؟ مجھے تو یہی پتا ہے کہ ٹی وی اخبار میں یہی چلا ہے کہ کوئی بندہ تھا ADCR, وہ پکڑا گیا. آپ ہماری طرح ٹی وی اور اخبار پہ تو ریلائی نہیں کرتے. آپ میری بات سکتے ہیں, ADCR پکڑا گیا, اس نے کچھ کیا تو وہ اپنی سزا بھگتے گا, وہ اس کا حساب دے گا. خواجہ صاحب ناراض ہیں؟ نہیں, کوئی خواجہ صاحب ناراض نہیں. آپ داد دینا پنجاب میں انہوں نے, دیکھیں خواجہ صاحب کے بارے میں خبر نکلی کہ کوئی ان کا بندہ ہے, لیکن اس کے باوجود بندہ نہیں ہے. وہ بندہ ہے جس نے ان کو الیکشنز جتوائے ہیں. کیا بات کر رہے, کوئی بندہ نہیں ہے. اس بندے کے اوپر ان کے 2 الیکشنز ہوئے ہیں, 2018 اور 24, دونوں اسی وجہ سے جیتے ہیں. ایک منٹ صبر کر لینا, مجھے بول لینا. میرا سوال تو لے لیں, میں بتانا چاہتا ہوں. سوال تو لے لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ انہیں یہ تو داد دیں کہ خواجہ صاحب کا اگر کوئی بندہ کلوز تھا, اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کلوز تھا, یا کوئی ان کا جو بھی آپ کہہ لیں کہ ان کا بہت قریب تھا, روکا تھا, جو بھی تھا, لیکن اس کو پنجاب گورنمنٹ نے دیکھا کرپشن کر رہا ہے, اس پہ ہاتھ ڈالا اور اس کے خلاف ایکشن کیا اور زبردست کارروائی کی, یعنی وہاں پر ایک ہلچل مچ گئی اس بات کے اوپر, تو آپ اس پہ ان کو سرائیں گے پنجاب گورنمنٹ؟ میں سمجھتا ہوں ہر ایک کرپٹ آدمی کے اوپر, چاہے وہ جس مرضی شہر میں ہو, جس مرضی پوزیشن پہ ہو, اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. I totally agree with that. ایک چیز. نمبر 2, میں مالک صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ 2000 ارب روپے کا, اور اس میں وہ پہلے وہ کر رہے, پھر جو خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کے وہ یہ ساری چیزیں چیک کرنی چاہیے. اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے, ایک اوپن انکوائری کمیٹی ہو کہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. نمبر 3 میں ایک چیز بتا دیتا ہوں, میں تھوڑی سی ان کو انٹروڈکشن بتا دیتا ہوں کہ ہو از یاسمین راشد صاحبہ. یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک لیڈر ہے, نڈر بے باک خاتون لیڈر. یہ وہ لیڈر ہے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ان کے حلقے میں گھس کے 80,000 ووٹوں سے ہرایا ہے. یہ ان کا قصور ہے. اس کا قصور یہ ہے, اگر ایسا ہوتا, یہ قصور ہے ان کا, یہ قصور. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے کولیگز منصور علی خان نے اپنے پروگرام میں ایک چیز کر کے منصور علی خان کی بات ہے, انہوں نے ایک چیز دیکھیں, الیکشن کمیشن تو آپ کے ٹکٹ بانٹتا ہے, الیکشن کمیشن تو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے, الیکشن کمیشن آپ کا حصہ بنا ہوا ہے. لگایا تو آپ نے لگایا تھا, جس نے مرضی لگایا تھا. دیکھیں اس کے بعد بھی ہوتا ہے, آپ ذمہ دار ہوئے. سن لے, میں I will take that responsibility. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ یاد رکھیں کہ کیا اگر میں نے کسی کو غلط بندے کو لگایا تھا اور آپ اس کا غلط استعمال کریں, آپ میرے بعد آ کے اس کا غلط استعمال کریں, از دیٹ رائٹ؟ کیا جب چیف جسٹس خود کہتا ہے کہ میرے ڈیسیجن سے آپ نے یہ کیسے اخذ کر دیا ہے, آج بھی انہوں نے جو سینٹ میں جو لوگوں کو کیا ہم سے لے لیے نا ریزرو سیٹس, کوئی بات نہیں, لیکن ہمارے لوگ انڈیپینڈنٹ لگایا تھا نا, آپ لوگ تعریفیں کر نہیں تھکتے. دیکھیں خان صاحب تو کہتے تھے کہ اس سے پہلے جو چیف الیکشن کمشنر لگتے تھے وہ تو ان دونوں کی ملی, حالانکہ طریقہ یہ ہوتا ہے اپوزیشن گورنمنٹ لگاتی ہے, اس دفعہ جو لگے ہیں وہ ہم نے وہ کیا ہے. میں بالکل مانتا ہوں. میں ایک بات بتا دیتا ہوں, وہ جس انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے ہیں اس انسٹیٹیوشن سے میں بھی پڑھا ہوا ہوں.
مجھے کبھی یہ امید نہیں تھی اس انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے لوگ اس قسم کے ہوں گے. فار ایگزامپل خرم دستگیر اس انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہوا ہے. خرم دستگیر نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں عزت کی ہار کر لوں گا, میں عزت کی ہار ایکسیپٹ کر لوں گا, ذلت کی جیت نہیں کروں گا. اسی انسٹیٹیوشن سے اپنے یہ کھوکر صاحب بھی ہیں, مصطفیٰ کھوکر بھی اسی انسٹیٹیوشن سے ہے, اسی انسٹیٹیوشن سے مصطفیٰ کھوکر بھی ہے. آپ اس کو دیکھ لیں, اس نے پرنسپل سٹینڈ پہ وہاں سے ہار گیا نا بھائی, جو ہار گیا پرنسپل سٹینڈ سے, وہ پرنسپل سٹینڈ چھوڑ کر چلا گیا. ایک بات بتائیں, چھوڑ کے کیا یہ بندہ, اس بندے نے جس طریقے سے اس انسٹیٹیوشن کو کیا, آئی ایم ایکچولی ashamed of it. اچھا دیکھیں, یہ کہتے ہیں اس انسٹیٹیوشن نے ایسا کیا ہے, 2 سال ہو گئے, حکومت نے اپوزیشن کو کہا آئے ہمارے ساتھ بیٹھے بات کریں, الیکشن کمیشن پہ بات کریں, اور جو آپ کی باتیں ہیں اور جو آپ کے کوشچن ان پہ بات کریں. 2 سال سے یہ بیٹھے ہیں, آج تک انہوں نے کوئی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے؟ باتیں کرنا کتنی آسان ہے. آپ نے اپوزیشن ہی فارغ کر دی, سینٹ سے بھی ان کی اپوزیشن لیڈر فارغ ہیں, نیشنل اسمبلی سے بھی فارغ ہیں, پنجاب سے بھی فارغ ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ مجھے مذاق نہیں کر رہا, یہ پیپلز پارٹی کو لے کر آئے گا اپوزیشن, یہ لو ان کے نمبر پورے ہو گئے. میں مذاق کے علاوہ دیکھ لینا, پیپلز پارٹی ایز این اپوزیشن آئے گی سینٹ میں دونوں جگہوں پہ, اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ پرائم منسٹر جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہ حکومت بنائے گا. آپ سمجھے نہیں ہے, یہ سارا یہ گیم پلان یہ ہے, لارجر گیم پلان. آپ کیا رسپانسبلٹی ادا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی ہمیں ووٹ ملا ہے, اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں, آپ نے کیا پوچھنے کا کیا یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ ریلیکس ہیں کہ یہ لگے ہوئے ہیں, ان کا منہ کسی اور طرف ہے, اور آپ لوگ حکومت آرام سے سموتھ کر رہے ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے؟ دیکھیں نا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریریں بھی کرتے ہیں, فوج کے خلاف تقریریں کرتے ہیں نا, یہ بات بھی انہیں سے کرتے ہیں. جمہوریت کے لیے کام کرتے ہیں, جمہوری حکومت ہے, آپ اس سے بات نہیں کرتے. آپ کل حکومت میں تھے, ہم آگے اس میں اپوزیشن میں, آج ہم حکومت میں, آپ پوزیشن میں ہیں, تو بات تو آپ کو سیاسی جماعت سے کر دیا نا. آپ کے جو تحفظات ہیں وہ کون دور کرے گا؟ وہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, آپ کی بات سنی جائے گی, اس میں سے 10 میں سے 1-2 چیزیں ٹھیک ہوئیں گی, باقی بعد میں ہوئیں, لیکن بیٹھیں گے تب. یہ آج تک بیٹھے نہیں, اور یہ آپس میں ان کا حال آپ دیکھتے ہیں نا, دستوں گریبان, وہ اس نے کیوں کہہ دیا, یہ فلاں ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ ایکسٹینشن پہ معافی مانگ رہے ہیں, جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ, یہ تو آپ لوگ پاور سے باہر آنے کے بعد بھی کہہ رہے تھے ہم ایکسٹینشن دینے کو تیار ہیں, یہ کیا بیانات ہیں؟ مطلب آپ لوگ لوگوں کا انٹلیکٹ اتنا لوگ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ جو آج اسد صاحب نے جو بات کی ہے نا, اسد کیسر نے کی ہے, یہ عمران خان نے اس وقت کرتی تھی 2022 میں کہہ دیا تھا. عمران خان نے یہ خود کہا تھا, یہ تقریباً میرے خیال میں اگست سپٹمبر کی اس میں انہوں نے یہ خود کہا. عمران خان صاحب نے ہی فرمایا تھا کہ لائف ٹائم لے لیں, انہوں نے ہی فرمایا تھا, گورنمنٹ سے باہر آنے کے بعد بھی کہا تھا ہم سے ایکسٹینشن لے لیں. انہوں نے یہ کہا تھا, ان کے الفاظ سے, اور آپ سن لیں آج کے بعد, دیکھ لیں, اس کو بعد چیک بھی کر لینا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے ساری جو کھیل لچائی ہے, جو رجیم چینج کی جس لحاظ سے آپ نے کیا ہے, اگر یہ صرف ایکسٹینشن کے لیے کرنا تھا, اس سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا تھا, کیونکہ ہم کرتے اس سے بہتر تھا آپ ایکسٹینشن ہم بھی آپ کو دے دیتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن سن لیں دیکھیں, آپ نے ایک سن لیں, پروگریس آف پاکستان چل رہا تھا اس دن کے بعد سے آج تک پاکستان نے پروگریس نہیں کیا. آپ نے ایک منٹ یار, ایک منٹ دیکھیں نا, دیکھیں فیض باجوہ, امید اور ثاقب نے دیکھیں اس سے اگر میں خاموش رہتا ہوں, اگر میں کسی کو چانس دیتا ہوں بولنے کے لیے, سن لینا, جب میں بول رہا ہوں درمیان میں مت بولا کریں نا. سر آپ ریالٹی بتائیں, میری بات کرنے کے بعد بتائیں, میں خاموش رہتا ہوں. لیکن میں آپ کو ذرا سمجھا بھی تو اچھی بات ہوتی ہے نا. دیکھیں نا, اگر آپ مجھے نہ سمجھائیں تو شاید میرے زیادہ عقل کام کرے گی, آپ کے سمجھانے کے بعد مجھے اپنے آپ کو پہلے ڈی بریفنگ کرنی پڑے گی. یہی حالت ہے, یہ کیا چیز ہے, پہلے مجھے اپنے آپ کو ڈی بریف کرنا پڑے گا بعد میں. یہی وجہ ہے. جیسے ہوتے ہیں نا, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے کمپیوٹر میں بعض دفعہ ہوتے ہیں نا کہ وہ چیز کوئی بگ آ جائے نا تو آپ ریفریش کرتے, تو ان کے بارے میں مجھے تو آپ ریفریش ہو جائے نہیں ہو رہے. یہی تو بات ہے. آپ نے پبلک پالیسی والوں کی بات دیکھی, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی جو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی لاہور میں 51% لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 5 یہ جو اگست کی سب سے بڑی جو ریلی ہوئی تھی وہ کہاں
ہوئی تھی وہ آپ کے یہ اسلام آباد کے یہ ڈیک چوک کے ساتھ ہوئی تھی, جہاں پہ سارے بچوں کو لے کر آئے تھے فار دا سیک آف کشمیریوں کے لحاظ سے لے کے تھے, اور ان بچوں کے انٹرویوز ہوئے تھے. آپ جا کے دیکھ لینا سارے بچوں کے. پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے جب ان سے پوچھا کہ آپ ادھر آئے ہوئے ہو 5 اگست ہے, 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا 5 اگست کو عمران خان کو جیل میں ڈالا تھا اور ہم عمران خان کے نکلنے کا وہ کہہ رہے ہیں. یہ وہ بچے کہہ رہے تھے. دس از واٹ از دا اسٹرینتھ آف پاکستان تحریک انصاف. آپ ان کو کب تک, آپ ان کو کہاں تک وہ اب بات یہ ہے, اب اگر ان کی عمران کی رہائی کے لیے بچے ہی رہ گئے, 4 بچے لا کے آپ نے اس طرح بات, تو یہ تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے, ہر جگہ 4 بچے کھڑے کر دیں. آپ 5 اگست کو ان کے لیے کوئی نہیں ہے. ابھی 14 اگست آ رہی ہے نا, اس کے لیے فواد چودھری کے بزدار پلس طریقے سے آپ لوگ رہائی کرانا چاہتے ہیں. سنیں, ابھی بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میرے خیال عمران کو تو آ گئی ہے, 2 سال گزر گئے نا. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے سے بات کرو, امریکہ بھی چلا گیا, چھٹی کر گیا, وہ نہیں آیا, انکل وہ کہ بیٹے بھی نہیں آئے لنڈن سے ادھر ملنے ہی آ جاتے, اس کو ویزا نہیں دے رہی ہے. دیکھیں نا یہ ان کے پاس نیپکو کارڈ ہے, گما ہوا ہے. اچھا گنا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, گما ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں میں ویزا لے کے دیتا ہوں, کیوں اپلائی کر, وہ اپلائی کیا ہوا ہے, ان کے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے, ان کے اپنا ٹریکنگ نمبر کر لینا. آپ سے بنوا کے دیتا ہوں. 4 تاریخ کو انہوں نے آن لائن اپلائی کیا. بھائی میرے اس کو چھوڑ دیں فی الحال, ویزا اپلائی کیا دے دو نا ویزا ان کو. یہ ان کو کیا ہے, میں ان کو کہتا ہوں ان کو دے کے بھیجے پاکستان. کب آنا چاہتے ہیں بتائیں, کب آنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے. دیکھو نا اپلائی کیا ہوا ہے, اسے ان کو ویزا دے دیں. حکومت وقت آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, بتائیں ہو گیا نیا میں بن جاتا ہے فوراً. کتنے دن میں آپ ان کو ویزا دے دیں؟ میں کہتا ہوں یہ کل کہ جی ہم نے ٹکٹ کرا لیا, ایمبیسی ان کو بھیجے گی پاکستان آ جائے, اپنے والے سے ملنے. اگر وہ نہیں آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اگر دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, عمران خان کیوں آج بھی جیل میں, کیونکہ وہ میاں نواز شریف نہیں بننا چاہتا. وہ نہیں بننا چاہتا, وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا. He wants to stay rather in prison than to have a deal. آپ نے نواز شریف کو زہر دیا. نمبر 2 وہ ان کی حالت ایسی ہوئی, وہ تو وابڈا کی بات کر لے. وابڈا نے پتہ کیا کہا, وابڈا نے کیا کہا, ڈاکٹر یاسمین راشد, فیصل وابڈا نے کیا کہا, یاسمین راشد نے کہا کہ بھائی یہ لیڈر جو ہے یہ میاں نواز شریف کی حالت فیصل وابڈا کی بات سنیے. فیصل وابڈا is a senator like him and me. نہیں like him and me. کیا فیصل وابڈا نے کہا مجھے بتائیں. اسی کے ساتھ لائن میں میرے خیال میں ان کے ایک چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے مجھے تو نہیں پتا. نہیں پتا ہے, آپ بتا دیں پھر میں اس کا جواب. انہوں نے کیا ہمارے گھر میں, اب میں یہ نہیں بتاتا کہاں سے, ہمارے گھر میں فیض صاحب نے ایک جگہ سے بلڈ لے کر ادھر سے پلیٹلیٹ بنائے تھے. یہ انہوں نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. ہو سکتا ہے فیض صاحب خود ہو, مجھے کیا پتا, مجھے کیا پتا. مجھے اگر کسی کو اگر میں نے وہ دیکھا تو میں اس کو جواب دوں گا. بات یہ ہے کہ فیصل وابڈا اگر آپ کے متعلق ایسی بات کرتا ہے تو آپ کی پارٹی کا تھا, ہمارے متعلق کرے گا, جواب دے گا. سن لے آپ نے جو بھی ہے نا, کوئی کسی کی ایک چیز, لیکن میں نے کچھ سنا نہیں تو میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا. میں پوری بتا بھی نہیں رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سن لینا, ٹھیک ہے, وہ کر لینا. نمبر 2 ایک بات یاد رکھیں, ایک آدمی ہے, میں ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہوں, میرا ویزا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. میں نائکاپ, اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نائکاپ والے ہوتے ہیں ان کا ویزا گم جاتا ہے تو وہ اپنے دوسرے پاسپورٹ پہ ویزا لے کر آ جاتے ہیں, پھر یہاں پہ آ کے بعض دفعہ آتے ہیں یا وہاں سے بنا لیتے ہیں. اب اگر نائکاپ پہ آپ انہیں کہو کہ یہ تمہارا نائکاپ ہے, یا انہیں کہہ دو کہ یار یہ تمہارا ویزا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک کام کر دو, کوئی ایک کام کر دو, بنا دیں, کوئی ایک کام پتا نہیں. ابھی انہوں نے 4 تاریخ کو آن لائن اپلائی کیا ہے, 5 اگست. اچھا چلو کم از کم انہوں نے یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ کب اپلائی. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آنا تھا, سنو 10 دن پہلے اب کرتے نا, اگر انہوں نے آنا ہے, وہ ابھی بھی نہیں آ رہے. ایک دن میں ویزا لگتا ہے یار, ایک دن میں ویزا لگتا ہے, ویزا اس طرح ہوتا ہے, اور ایک دن میں لگ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں انہوں نے آنا ہے پاکستان, کب آنا ہے اب اس کو چھوڑ دینا, ویزا دے. دیکھیں ویزا کے 14 اگست کو بھی آپ کا احتجاج ہے نا, وہ بتا دیں 14 اگست کو آنا چاہتے ہیں. وہ سن لے عادل عباسی, آپ ٹریول کرتے ہیں, میں بھی ٹریول کرتا ہوں, بٹ صاحب بھی ٹریول کرتے ہیں. جب ہم ویزا کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں, تو اس کے لیے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو دے دیتے ہیں اس ڈیٹ اور اس ڈیٹ کے درمیان میں. اب اس وقت میں کب ٹریول کرتا ہوں, دیٹس اپ ٹو می. پاکستان کے لیے 2 لڑکوں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے, ان کا نائکاپ گما ہوا ہے, یا ان کو نائکاپ دے دو یا ان کو ویزا دے دو, لیو اٹ ٹو دیم. اگر وہ اس میں نہیں ٹریول کریں گے تو بھائی آپ کی بات پوری ہو جائے گی کہ یار وہ ڈر گئے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں, کر دینا, ویزا دے دینا. دیکھیں یہ اس ڈر سے نہیں کہہ رہے کہ علیمہ خان ان کو نہ پکڑے. Why you give this statement? عادل ایک بات یاد رکھیں, 5 منٹ پہلے یہ کہہ رہے تھے انہوں نے اپلائی نہیں کیا, پھر درمیان میں نے اور بات دیکھیں, نائکاپ کارڈ ہے ان کے پاس, ان کو ضرورت نہیں اپلائی کرنے کی, یہ کہتے ہیں وہ گم گئے. ان کی زبانی
اگر گم گئے ہیں انہوں نے کہا 4 تاریخ کو, انہوں نے کہا 4 تاریخ کو. بھائی آپ نے نہیں پہلے اپلائی کیا نا, آپ نے انہوں نے کہا 4 تاریخ کو اپلائی کیا, دیٹ مینز ہی نیو دا ڈیٹ, ان کی تاریخ ہی نیو دا ڈیٹ. تاریخ نکالنے ہمیشہ وہ یہاں پہ یہ وہی بات کر رہے ہیں, نائب کورٹ کے اس کے کارڈ کے ذریعے آئے ہیں. نہیں مگر جس کے پاس نائب کورٹ کارڈ ہوتا ہے نا اس کو مگر یہ آپ اگر یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, ابھی کہہ رہا ہوں یہ کہہ دیں کہ وہ بیٹے آنا چاہتے ہیں, ڈیٹ بتائیں, آپ انہیں ویزا دلوائیں, ویزا دے دیں. پاسپورٹ والا یا نائکوپ والا؟ نہیں نائکوپ تو بنتا ہے نا, کارڈ ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ. آئی نو, مجھے پتا ہے نائکوپ بنتا ہے, تو ویزا اس پہ ٹھپا ان کو دے دیں گے, وہ ایک آن لائن ویزا آتا ہے, اب پاسپورٹ میں نہیں لگتا. یہ بھی بتاؤں آپ کو, ابھی 10-15 منٹ پہلے پروگرام سے پہلے ہم تینوں باتیں کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے اس ملک کے اندر جھوٹ چلتا ہے, کہہ رہے تھے, لیکن آج سے نہیں چلتا, زمانے سے چلتا ہے. ابھی سن لے, 5 منٹ پہلے بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کب اپلائی کیا, پھر 2 منٹ بعد وہ کہتے ہیں نا اللہ نیڈز اے گڈ میموری, 2 منٹ بعد ان کو یاد نہیں آیا کہ انہوں نے 5 منٹ پہلے کیا کہا تھا. انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ 4 تاریخ کو انہوں نے اپلائی کیا. 5 اگست کو جن بیٹوں نے آنا تھا وہ کم سے کم اگر ان کو آنا تھا تو وہ پھر 4 کو اپلائی نہ کرتے, وہ 10 دن پہلے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو پروسیجر میں لگتے ہیں, اس کا مطلب ہے انہوں نے آنا نہیں ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں یہ نہیں آئیں گے؟ وہ کبھی نہیں آئیں گے. آ جائیں, شکر ہے آ جائیں. دیکھیں نا یہ چل جائے گا دودھ کا دودھ. اچھا عمران خان نے یہ نہیں کہا میرے بیٹے آئیں گے تو کسی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے, صرف مجھے ملنے آئیں گے. آپ نے سنا یہ؟ تو کیوں کہتے تھے باقی دنیا جو ہے نا لوگ وہ اس کام میں آئے, میرے بیٹے کیوں ہیں؟ پروف می رانگ. آ جائیں, کب آئیں گے بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں آ جائیں, بتائیں ڈیٹ بتائیں آپ. بھائی میرے آپ ویزا دے دو, آپ کو پتہ ہے کہ کس دن انہوں نے اپلائی کیا ہے. پہلے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا, 1 منٹ میں آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ 4 تاریخ یار آن لائن انہوں نے خود, آپ خود کہہ رہے ہیں, سب نے کہا نہیں. میں نے کہا ڈیٹ کا, میں نے 4 تاریخ کا کہا, مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کب اپلائی کیا. بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر 5 کو آنا تھا تو 4 کو اپلائی کیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان سے, فرض کریں نا, اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہ 4 کو, اس کا مطلب ہے انہوں نے نہیں آنا تھا, جب بھی 4 کو اپلائی کیا نا, خانہ پوری کیا. اب بھی نہیں پتا تھا. اب آئیں گے, اب آ جائیں, ڈیٹ بتائیں. آپ ویزا دے دیں, اپلائی کیا ہوا 4 تاریخ کو, ابھی ویزا دے دو. 4 تاریخ سے بھی کتنے دن ہو گئے, 4 تاریخ سے کتنے دن ہو گئے, ہفتے سے اوپر ہو گیا. اگر آن لائن ان کو ویزا دے دو, ویزا ڈرتے کیوں؟ ویزا ان کو آن لائن جو ایشو ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم پہ مل جاتا ہے, لیکن انہوں نے میری بات سنیں, میں ایمبیسی کو ریکویسٹ کروں گا ان کو جلدی ویزا دیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کیا, اگر آنا آج آپ کسی کو کہیں جو کہ برٹش نیشنل ہو, جو کہ امریکن نیشنل ہو, جو کہ کوئی نیشنل ہو, آن لائن ویزا اپلائی کرے, it is done within hours. 24 hours کے اندر ہوتا ہے. آپ چیک کر لیں, 24 hours کے اندر ہوتا ہے. آن لائن ویزا کوئی میرے پاس لائن میں لوگ لگے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل جو دیکھیں, اگر آپ کے ڈاکیومنٹس ٹھیک ہو نا, اٹ از آل آٹومیٹڈ. اگر آپ کے ڈاکیومنٹس ٹھیک ہے, it is done within 24 hours. ہمارے پاس ہم یہاں پہ کانفرنس, بالکل ہم یہاں پہ کانفرنس کرتے ہیں, ہمارے پاس انٹرنیشنل فیکلٹی آتی ہے, they apply online, they get the visa within 24 hours, which is a very good thing. میں اپریشیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو, لیکن یہ کہتے ہیں نا اگین, جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ مہینہ پہلے اپنے پلاننگ بنتے ہیں, ہم نے فلاں دن آنا ہے, مجھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنا ہے, لوگوں نے استقبال کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں اسے ویزا لگوانا 4 اگست کو, آپ کے خیال میں اسے ویزا لگوانا چاہتے؟ نہیں, میں کہتا ہوں وہ آنے ہی نہیں چاہتے. امریکہ گئے نا, چلے گئے, کیا ہوا وہاں گئے, انکل سیم سے ملے, اس نے کہا کہ بیٹا جی میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے پاکستان کا. وہ بیچ میں نہیں آئے, وہ بیٹے وہاں سے لنڈن آ گئے. ڈکٹیشن لے کے واپس آ گئے. پوچھے نا کیوں گئے تھے, امریکہ سے پوچھے کیوں گئے تھے, سب کی ڈی بریفنگ کرنی پڑے. دیکھو نا کیوں گئے تھے آپ. نہیں وہ بیٹے گئے, کس سے ملے جا کے. اچھا یہ مجھے بالکل کلوز کرنا ہے, شو 1 منٹ رہ گئے. آپ کو ریالٹی پتہ چل گئی نا. میں نے پاکستان جانا ہے نا, لنڈن, تو میں 15 دن پہلے 20 دن پہلے پلاننگ بناؤں گا, ٹکٹ لوں گا کہ میں نے فلاں دن جانا ہے. اگر میں نے جانا 5 کو ہے, 4 کو میں اٹھوں, اچھا میں آن لائن ویزا بھی اپلائی کر دوں, ابھی ٹکٹ بھی لے لیتا ہوں, تو جب میں نے, آپ کے خیال میں کیوں نہیں آئے وہ لوگ؟ میرا خیال ہے ان کی والدہ نے ان کو منع کر دی. سر آپ ہنس رہے, مجھے تو یہ, آپ کے خیال میں آپ نے والدہ کی بات سنی ہے, ان کی بات سنی ہے, کیا کہا اس کی بات, مطلب انہوں نے جو کہا اور انہوں نے جو کہا, اب آپ بتا دینا انہوں نے کیا کہا. پھر آپ کہو گے کہ میں نے سنا نہیں. انہوں نے صاف کہا ہوا ہے کہ یہ 2 بیٹے ہیں, یہ اپنے والد صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. ان دونوں بیٹوں نے یہ کہا, آفرین نے ان پہ, ان کو جب کہا کہ یہ
فلانے کے پوتے, انہوں نے کہا میرے نانا یا دادا کی, آپ مجھے نانا کی میری وہ مت دے ریفرنس ہے, میرا باپ خود اتنا مشہور ہے, وہ ایک سیلیبریٹی ہے, گیو دیٹ ریفرنس. ہم اپنے باپ سے ملنے جا رہے ہیں, وہ یہاں پہ بیسیکلی دے آر ناٹ کمنگ فار, ان مائی اوپینین 2 سال میں ایک دن میں آئے وہ نہیں جواب دے دے نا. 2 سال میں میری بات سنیں نا, ختم ہو گیا پروگرام کا. کتنے لوگ ناصر بٹ صاحب, ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, 2 سال آئے تھے, 2 آپ دونوں سال کا بہت شکریہ. جیل میں ہے, ایک دن بھی آئے ملنے باپ سے, جو کہ گورنمنٹ نہیں کر پروگرام کا ختم ہو گیا. میں آپ دونوں کا اس لیے 2 سال جیل میں رہا عمران خان, ایک دن اور حسن نواز کی پیدائش والے پاکستان میں آ گئے. تھینک یو سو مچ. سینیٹرز میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ہمایوں محمد اور ڈاکٹر اور ناصر بٹ صاحب, اور گفتگو یہاں پہ رکی ہے. میں نے آپ کو بھی ڈاکٹر بنا دیا. آپ کو یہ بھی ڈاکٹر اگر آپ ان کے ساتھ 1 گھنٹہ رہیں گے تو آپ اسی طرح باتیں کریں. لاسٹ سیکنڈ میں مجھے اسی طرح لگا بالکل کہ میں دونوں ڈاکٹر سے مخاطب ہوں. عادل عباسی کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.